بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں یہ بات واضح کی تھی کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب یا صحیح البخاری میں کتاب الفتن میں مختلف چیزوں کا بیان کیا ہے۔ اس میں ایک تو وہ فتنے ہیں جو کہ گزشتہ دنوں میں یا گزشتہ عرصے میں ہوئے تھے، کچھ وہ ہیں جو آئندہ ہوں گے، ان کے بارے میں ذکر آیا ہے، اور ایک اہم چیز جو ہم نے ذکر کی تھی وہ یہ ہے کہ قیامت کی علامات بھی بیان کی ہیں، اور یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو ہیں علامات صغریٰ ہیں جو کہ اکثر اس میں سے آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں یا موجود ہیں، اور ایک وہ علامات کبریٰ ہیں جو کہ قیامت کے بالکل قریب جا کر رونما ہوں گی۔ تو یہ اس میں بیان کی ہیں انہوں نے، لیکن صرف دو بیان کی ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی، ایک تو دجال کے بارے میں اور دوسرے یاجوج و ماجوج کے بارے میں، اور اس میں پھر کتاب الفتن میں ہے یہی احادیث انہوں نے مکمل کر لی ہیں۔ اب یہاں سے جو ہمارے پاس بات تشنہ رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اور جس کہ وہ بھی حدیثوں میں آئی ہیں لیکن وہ صحیح بخاری میں ذکر نہیں کی، اگر کہیں بھی ہیں تو ضمناً کہیں ذکر آیا ہوگا، لیکن اس طرح یہاں کتاب الفتن میں ذکر نہیں کی گئی ہے۔ تو یہی سوچا گیا کہ ہم اس پر بھی بات کر لیں تاکہ سننے والے کے ذہن میں یہ چیز بھی آ جائے کہ باقی علامات کبریٰ کیا ہیں، تاکہ اس کا علم بھی ہو اور اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ جو احادیث کی روشنی میں ہے تو اس میں دیکھا جائے، اگر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تو اس پہ بات کی جائے، اور اس طرح ہم اصل حقیقت تک پہنچ سکیں۔ تو لہذا آج پھر ہم جو باقی علامات ہیں ان پر بات شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی علامت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم انہی احادیث کی روشنی میں، جو چاہے ہمیں صحیح بخاری میں ملیں، صحیح مسلم میں ملیں، سنن میں ملیں، صرف ایک ہی شرط ہے ہماری کہ صحیح ہونی چاہیے۔ ضعیف حدیث، موضوع حدیث وہ ہم نہیں لیں گے، وہ نہ ہی ہمارے عقیدے کا حصہ بن سکتی ہیں۔ ہمارے عقیدے کا حصہ وہی حدیث بنے گی جو صحیح حدیث ہوں گی، محدثین نے جس کو صحیح کہا ہے، قبول کیا ہے، اور وہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ موجود ہیں، کثرت سے موجود ہیں، اس لیے ہمیں اس کی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے اس پر۔ تو آئیے پہلا مسئلہ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کہ مہدی کا مطلب کیا ہے۔ تو مہدی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت سے یہ لفظ ہے، اور ہدایت کا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف ارشاد کرنا، کسی چیز کی طرف توجہ دلانا، کسی چیز کے بارے میں انسان کو واضح معلومات مہیا کرنا، وہ ہدایت کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے مہدی یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کی ہدایت دے دی، اور اس طرح یہ ایک نام بن گیا اور اس کو استعمال بھی کیا، جیسے حدیث میں یہی آتا ہے کہ وہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور جو ہدایت یافتہ میرے جو خلفاء راشدین ہیں میرے بعد، ان کی سنت۔ تو یہاں پہ بھی مہدی کا لفظ آیا، تو وہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی ہدایت دی تھی۔ اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خلفاء راشدین المہدیین سے مراد یہ چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چاروں خلفاء راشدین ہیں۔ تو ان کو بھی مہدی کہا گیا، تو یہ اسی لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہیں، تو جو بھی ان کی سیرت کے مطابق چلتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی ہدایت پر موجود ہے۔ اور یہاں جو ہم مہدی کی بات کر رہے ہیں وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اس دین کے بارے میں اس کے اظہار کریں گے، عدل و انصاف کریں گے، مسلمان ان کے ساتھ چلیں گے، اور تمام دنیا میں اسلام کا ہی چرچا ہوگا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور پھر انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، دجال کا بھی ظہور ہوگا۔ تو یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک شخصیت الگ ہیں جو کہ مہدی علیہ السلام جنہیں کہتے ہیں۔ اور انہی احادیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے جن پر ہم بات کریں گے
کہ یہ جب نکلیں گے تو زمین میں ظلم و فساد ہوگا، طرح طرح کے مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گی، ہر طرح کے ظلم اور طغیان سب یہی برپا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اس زمین پر وہ عدل و انصاف سے اس کو بھر دیں گے، اور کچھ عرصے رہیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی انتقال کر جائیں گے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے، تو اسی لیے پھر ان کو یہ مقام بھی ملا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ نام جیسے کہ ہم نے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نام ان کا محمد ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور مہدی ان کا لقب ہے۔ تو محمد بن عبداللہ یہ ان کا اصل نام ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سے ملتا ہے، جو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے نقل کی ہے، سنن کی روایت ہے جو کہ صحیح ہے۔ تو اسے ائمہ کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اہل بیتی، کہ فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے، ایک دن بھی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص کو بھیجیں گے جو کہ میرے گھر والوں میں سے ہوگا، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، اور جو زمین میں عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ نام اس کا محمد، اور اس کے والد کا نام عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ یہ شخص ہوگا۔ اور دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ لا تنقضی الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جہاں تک کہ پوری عرب ظاہر اس وقت مسلمان یہی عرب ہی تھے، تو عربوں پر پوری طرح ایک شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان پر حکومت نہ کرے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ ایک لازمی چیز ہے جو قیامت سے پہلے ہو کر رہے گی۔ تیسری روایت جو ملتی ہے ہمیں، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ ایک شخص میرے اہل بیت میں سے آئے گا، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ تو اس طرح یہ تمام جو روایات ہمارے سامنے آ گئیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کا نام ہے، اور یہ ان کے والد کا نام ہے، اور یہ قیامت سے پہلے لازمی آئیں گے۔ جہاں تک کہ ان کے نسب کا معاملہ ہے، تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان میں سے ہوں گے، اور جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اور پھر ایک اور روایت آتی ہے جو کہ امام احمد اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے اپنی کتابوں میں، کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، کہ مہدی ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی اس کو پیدا کر دیں گے، یا مطلب اس کی اصلاح اس کو کر دیں گے، اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ سب کے سامنے اپنی بات کو پیش کر سکے۔ اور حافظ ابن کثیر یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پورا نام یہ ہوگا کہ محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی، یہ ہے ان کا رضی اللہ عنہ، کہ یہ ان کا پورا نام ہو گیا، اور نسب بھی ہو گیا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں۔ اب تیسری بات آئیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کی صفات کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان پہچانیں گے کہ یہی ہیں وہ۔ اب جیسے واقعہ ہوا تھا، ایک شخص نے دعویٰ کیا خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہ وہ مہدی ہے، تو اس طرح تو ہر ایک کو تو نہیں مان سکتے نا، کہ جو بھی آئے کہ میں مہدی ہوں تو ہم قبول کر لیں کہ ہاں یہ مہدی ہے، اس کے پیچھے چلو۔ تو اس کی صفات بتا دی گئی ہیں، اور اس کی جسمانی بھی اور اس کی ویسی صفات سب بتا دی گئی ہیں۔ اب اس میں جو حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہے، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہے۔
اجل الجبہ کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اقن الانف اور ناک جو ہے وہ اس طرح سے کچھ لمبی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما وجورا جیسے کہ وہ زمین بھر دی گئی تھی ظلم و فساد کے ذریعے سے، ویملک 7 سنین اور وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ اور یہ حدیث بھی امام احمد نے نقل کی ہے اور امام ابو داؤد نے، اور اس کو بھی ائمہ کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو لہذا اس سے بات یہی معلوم ہوئی کہ یہ ہیں امام مہدی علیہ السلام، اور یہ ان کا جو بتا دی گئی کہ وہ پیشانی کی کہ چوڑی پیشانی ہوگی، اور دوسری بات کہ ان کی ناک کے حوالے سے بتا دیا کہ لمبی ناک ہوگی، اور اسی طرح تیسری بات یہ بتا دی کہ وہ زمانہ وہ ہوگا جب کہ ظلم، ستم، فساد، طغیان یہ چیزیں پوری طرح پھیل چکی ہوں گی، عدل و انصاف کا یعنی نام و نشان مٹ چکا ہوگا، وہ پھر آ کے یہاں پہ عدل و انصاف کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بارشیں بھی برسائے گا، پھر وہاں پہ بہترین سبزہ بھی ہوگا، پھل بھی ہوں گے، اجناس بھی ہوں گی، ہر طرح کی فراوانی ہوگی، ہر طرح کی برکات نازل ہو جائیں گی، اور مسلمان بہترین طریقے سے رہ سکیں گے۔ تو اس میں حدیث ملتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یخرج فی آخر امتی المہدی، کہ میری امت کے آخر میں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، کیا کریں گے؟ یسقیہ اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ ان کو بارش عطا فرمائیں گے، وتخرج الارض نباتہا، زمین اپنی تمام جو نباتات ہیں، تمام جو سبزہ ہے، تمام درخت ہیں، پودے ہیں، ہر چیز نکال باہر کریں گی، ہر چیز اس میں لہلہانے لگے گی، وَيُعْطِ الْمَالَ سِحَاحًا، اور پھر وہ جو بھی آئے گا اس کو مال دیں گے، اتنا مال ہو جائے گا، اتنی وہ پیسہ ہوگا کہ وہ ہر ایک کو مال دیتے چلے جائیں گے، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، مویشیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ جانور جو کہ جس سے دودھ حاصل کرتے ہیں، گوشت حاصل کرتے ہیں، اس کی کثرت ہو جائے گی، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور امت بھی پھر اپنی عظمت پہ پہنچ جائے گی، امت کی بھی ایک طاقت ہو جائے گی اور ایک اس کا نام و نشان ہوگا، یعیش 7 أو 8 یعنی حججاً، تو وہ زندہ رہے گا 7 سال یا 8 سال، یہ آپ نے فرما دیا ہے۔ اور یہ حدیث بھی امام حاکم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اور اس کو بھی انہوں نے حسن صحیح الاسناد کہا ہے، اور امام البانی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ تو لہذا یہ حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس سے یہی بات معلوم ہو گئی کہ ان کے زمانہ کون سا زمانہ ہوگا، اور پھر ان کا عمل کیا ہوگا، اور ان کی جسمانی صفات بھی ان احادیث سے ہمیں مل گئی۔ اب آگے چلتے ہیں چوتھے مسئلے کی طرف کہ وہ امام مہدی کہاں آئیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے، اور وہ کس جگہ پر ہوں گے، تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ جہاں تک کہ ان کے نکلنے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو کوئی ہمیں حدیث نہیں معلوم ہوتی کہ کہاں پہ ہوں گے، کس علاقے سے نکلیں گے، کہاں ہوں گے، لیکن جو بعض روایات ہمیں ملتی ہیں اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقتتل عند کنزکم 3، کہ تمہارے خزانے پر 3 افراد لڑیں گے، قتال کریں گے، جھگڑیں گے، بہت بڑا ایک خزانہ ہوگا، اس پر 3 ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ کلہم ابن خلیفہ، ہر شخص ان میں سے خلیفہ کا بیٹا ہوگا، جو بھی حاکم ہوگا اس وقت کا، ان حکمرانوں میں سے 3 وہ حکمرانوں کے بیٹے ہوں گے، وہ اس خزانے پر آ کر جھگڑا کریں گے، لڑیں گے۔ ثم لا يسير الى واحد منهم، لیکن وہ لڑتے لڑتے میرے خیال میں مر جائیں گے، یا ان کو وہ نہیں ملے گا، خزانہ کسی کو نہیں ملے گا، چاہے وہ مرے یا نہ مرے، لیکن خزانہ ان کو نہیں ملے گا، جیسے کہ حدیث میں فرمایا۔ ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، اور اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ تمہیں اس طرح قتل کریں گے جیسے اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا، یعنی وہ جنگ ہوگی ایسی اور اس میں وہ قتال ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز آپ نے ذکر کی جس کو میں نہیں روایت یاد کر سکا، راوی یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ فرمایا
کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، کہ پھر اگر تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لینا، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، تو اس کی بیعت کر لینا چاہے تمہیں برف پہ گھسٹنا پڑے، یعنی چاہے کیسے بھی حالات ہوں تم نے مہدی کے پاس جانا ہے اور اس کی بیعت کرنی ہے، اس لیے کہ وہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو یہ اس سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو خزانہ ہوگا اس وقت اور اس پہ جو لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری زمانے کا ہی کوئی واقعہ ہے کہ اس میں اس قسم کی چیزیں نکلیں گی، اور وہ اب جو لوگوں نے بنا لیا، بعض لوگوں نے، کہ مہدی جو ہے وہ تو سامرہ کے علاقے میں ایک سرداب ہے، ایک غار ہے یا سرنگ ہے، اس کے اندر ہے، تو وہ جا کر وہاں جا کے پکارتے ہیں کہ مہدی نکلو 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 نکلو، باہر نکلتے ہیں، وہ نکلتے ہی نہیں۔ تو یہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس سرداب میں ہے۔ کب سے ہے؟ وہ کب سے پکار رہے ہیں؟ وہ اس کو عرصہ دراز ہو گیا، ہزاروں سال ہو گئے، وہ اب تک وہ نکل ہی نہیں رہا، آ ہی نہیں رہا۔ تو لہذا اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم قبول کریں، لیکن صرف ہمیں یہی بات ملتی ہے جو کہ ہم صحیح مسلم میں پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت میں اس وقت تک ایسے لوگ رہیں گے جو حق پر جنگ کریں گے، یعنی حق کے لیے، حق کے دفاع میں، اور قیامت تک وہ پھر اس طرح رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے حق بات کہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو یہ ایسے لوگ ہوں گے، قیامت تک رہیں گے، اچھے لوگ جو دین پر چلنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَيَنزِلُ عِيسیٰ، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، تو پھر مسلمانوں کو جو امیر ہے وہ ان سے کہے گا کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، تعال صلی لنا، آپ ہماری امامت کیجئے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ، تو وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض جو ہیں، بعض تم پر امیر ہیں، حاکم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ اس امت میں سے ہی جو لوگ ہیں وہی اس کے امام ہوں گے، حکمران ہوں گے، تو لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ تمہارے میں سے ہوں گا۔ تو وہ کون ہوگا؟ وہ حضرت مہدی ہوں گے، وہی پھر آگے بڑھیں گے اور پھر وہی نماز پڑھیں گے۔ اور یہ صراحت سے یہ لفظ ہمیں ملتا ہے، اور ایک اور حدیث جو لائے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں، کہ وہ وہاں پر یہ کہے گا فیقول امیرہم المہدی تعال صلی بنا، کہ ان کے جو امیر ہیں مہدی وہ یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امام تم میں سے، تو یہ تمہارے امام ہیں، یہی پڑھائیں گے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کا معاملہ ہوگا۔ اور جو ہمیں اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں، سب یہ وہ روایت ہیں جو کہ ضمنی طور پر آ رہی ہیں، صراحت سے نہیں ہے کسی میں بھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعوذ عائذ بالبیت فیبعث الیہ بعث، کہ ایک پناہ لینے والا خانہ کعبہ کی پناہ لے گا اور پھر اس کے پیچھے لشکر بھیجے جائیں گے اس کو پکڑنے کے لیے۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، اور جب وہ کھلے میدان میں کھلی جگہ پر آ جائیں گے تو پھر ان کو دھسا دیا جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو وہ لوگ جو اس میں نہیں زبردستی آئے ہیں یا مجبوراً آئے ہیں، تو فرمایا کہ یخسف بہ معہ ولکن یبعث یوم القیامۃ علی نیتہ، ان کو بھی اسی طرح خسف کر دیا جائے گا، دھسا دیا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں پھر وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ظاہر ان کی نیت ایسی نہیں تھی کہ وہ جنگ کرنے تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو ان کے ساتھ چل پڑے تھے اسی قافلے کے ساتھ۔ اور اسی طرح حفصہ کی روایت ہے اسی طرح ہی، اور اسی طرح عائشہ کی احادیث ہیں، تینوں امہات المؤمنین کی احادیثیں ہیں جو کہ صحیح روایات ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ تینوں کی ایک ہی بات ہے کہ اس طرح ایک لشکر آئے گا اور تینوں پوچھیں گی کہ اس میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو اس میں سے نہیں تھے، وہ چل پڑے اس کے ساتھ، اس قافلے کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہاں ان کے اپنے اپنے معاملے ہیں۔
کوئی تو وہ ہیں جو کہ اس لیے آ رہے ہیں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اور کچھ وہ ہیں جو کہ زبردستی آ گئے، مجبوراً آ گئے، اپنی ضرورت کے لیے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ہی ان کو اٹھائیں گے، قیامت کے دن ان کی نیت کا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو پناہ لینے والا ہے خانہ کعبہ کا وہ قریش میں سے ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو اس کے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات ہمیں ان احادیث سے معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور جو صحیح احادیث ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں خیر اور مال وفیر مقدار میں ہوگا، کثرت سے ہوگا، فراوانی سے ہوگا، اور وہ لوگوں کو مال گن کر نہیں، اس طرح وہ بھر بھر کے دیں گے، بھر بھر کے ان کو مال دیں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ احادیث آ رہی ہیں، لیکن اس میں نام نہیں ہے کسی خلیفہ کا، لیکن اسی کی طرف اشارہ ہمیں وہی ملتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا، گنے گا نہیں، گن کر نہیں دے گا، بلکہ وہ بھر بھر کے دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک آخری خلیفہ، آخر میں یہ خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو اس طرح جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکون اختلاف عند موت خلیفہ، ایک خلیفہ کی موت کے اوپر اختلاف ہو جائے گا، آپس میں لڑ پڑیں گے لوگ، تو پھر بنی ہاشم میں سے فیخرج من بنی ہاشم فیاتی مکہ، تو بنی ہاشم سے وہ نکلے گا، مکہ آئے گا، فیستخرجہ الناس من بیتہ بین الرکن والمقام، تو پھر وہ اس لوگ جو ہیں اس کے گھر والوں اس کے گھر سے نکال کے اس کو پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نکال کر لے آئیں گے، اور پھر ایک اور شخص جو ہے قریش میں سے ہی وہ اس پہ حملہ کرنے کی یا اس کی مارنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کے جو ننیالی ہیں بنی کلب میں سے وہ آئیں گے اور وہ بھی اپنی فوج لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تو شکست دے دے گا، اور وہ اس طرح وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے اوپر تباہی آ جائے گی، اور یہ ان کا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الخائب من خاب من غنیمت کلب، تو جو بھی نامراد ہوا جو کہ بنی کلب کے اس میں سے آیا تھا، فیستفتح الکنوز، پھر یہ خلیفہ یا یہ شخص جو ہے وہ ان خزانوں کو کھولے گا، ویقسم الاموال، اور وہ مال تقسیم کرے گا، ویلقی الاسلام بجیرانہ الی الارض، اور زمین پر اسلام جو ہے پوری طرح قائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ رہیں گے 7 سال یا 9 سال، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 7 اور 8 سال کا ہمارے پاس عدد آتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی امام طبرانی اپنی اوسط میں لائے ہیں، اور امام ہیثمی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو یہ حدیث بھی ہمیں مل گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، ابو داؤد کی روایت میں آتی ہے اس طرح کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کر مکہ آئے گا، اور پھر اہل مکہ میں سے لوگ جو ہیں اس کو نکالیں گے، اور نکلنا نہیں چاہے گا، لیکن اس کو لائیں گے اور وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر شام سے اس کے لیے ایک وہ لشکر اس کو کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو مارنے کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ان تمام روایات سے جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ مہدی علیہ السلام ایک نیک شخص جو کہ آخری زمانے میں آئے گا قیامت سے پہلے۔ دوسری بات کہ وہ مدینے سے مکہ بھاگ کر آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ نمبر 3 کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یعنی خانہ کعبہ کے پاس اس کی بیعت کے ایک فوج آئے گی جو اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو وہ زمین میں دھسا دی جائے گی۔ 5ویں بات کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے سے پھر اسلام کی مدد ہوگی، اسلام کو نافذ کیا جائے گا، عدل و انصاف وہاں پھیل جائے گا، ہر طرح کی فراوانی ہو جائے گی، ہر طرح کا امن و سکون ہو جائے گا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے وہ کہ وہ امامت کرائیں، لیکن وہ نہیں کریں گے، حضرت مہدی خود ہی امامت کرائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کے دجال کو قتل کریں گے، یعنی دونوں
یہ شخصیات امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ تقریباً اس دنیا میں 7 سال یا 9 سال دونوں ہمیں مل رہے ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے، اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو یہ وہ مجمل سارا ہمیں مل گیا ہے کہ جو ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے۔ اور جو آخری بات یہ ہے کہ یہ احادیث انتہائی کثرت سے آئی ہیں، اکا دکا نہیں ہے، حتیٰ کہ متواتر کہا گیا۔ ان احادیثوں کو اتنی کثرت سے آئی ہیں جیسے کہ مختلف ائمہ کرام نے اپنی احادیث میں اور علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور تو شیخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں مدینہ منورہ کے، انہوں نے اس کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے امام مہدی المنتظر کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ امام مہدی کی جو احادیث ہیں وہ تقریباً 26 صحابہ کرام سے منقول ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ائمہ کرام نے یہ احادیث اپنی کتابوں میں نقل کی ہے وہ تقریباً 36 امام ہیں جو یہ احادیث اپنی کتابوں میں لائے ہیں، اس اہمیت کی خاطر کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ اس میں کون کون ہیں؟ سنن اربعہ کے جو ائمہ ہیں، امام احمد ہیں، امام ابن حبان ہیں، امام حاکم ہیں، اور اس طرح بے شمار وہ ائمہ کرام ہیں جنہوں نے اس طرح ان احادیث کو سب کو جمع کیا ہے۔ تو اسی بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ ہمیں ماننی ہے۔ اب اس معاملے میں لوگوں کا جو رویہ ہے وہ مختلف ہو گیا۔ ایک تو وہی ہے جو کہ اصل ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ امام مہدی وہ آئیں گے، اور اس طرح جیسے میں نے ذکر کیا احادیث کی روشنی میں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ آ کر پھر اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پہ عدل و انصاف کا چرچا کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی اپنی تعویلات ہیں، احادیث کے سامنے ہم ان کو کیسے کر سکتے ہیں۔ تیسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس معاملے میں بہت ہی غلو کر لیتے ہیں، اور اس میں پھر اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی مہدی تلاش کر لیتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں مہدی ہے، فلاں مہدی ہے، تو اس طرح کے مہدی جو ہیں وہ تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور تو اس میں جیسے کہ محمد بن حسن العسکری المنتظر، جس کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ بعض لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اسی سرداب میں مقیم ہے یا وہاں سے وہ نکلیں گے اور پھر وہ ہوں گے امام مہدی۔ تو اس طرح جو ہے اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہذا وہ نہیں ہم مان سکتے۔ ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو کہ ہمیں صحیح احادیث سے معلوم ہوئی، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ متواتر احادیث میں ہمیں مل رہی ہیں، تو لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان